فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ ہم نے ہلاک کیا ان کو، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے وقت، یا پھر وہ جب دوپہر کو سو رہے تھے، اور ان کی پکار نہیں تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، مگر وہ کہنے لگے ہم ہی ظالم ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی لِتُنذِرَ بِهِ، کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے، اور ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو ڈرانے کی ایک صورت بیان فرمائی، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہم ان کو ہلاک کر چکے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا، کہ ان کی جسمانی قوت بھی زیادہ تھی اور آبادی کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے۔ ایسی قومیں گزری ہیں کہ وہ اپنے فن میں اتنا بڑے ماہر تھے کہ آج تک ویسے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ مثلا وہ لوگ جو پہاڑوں کو گھڑ کر مکانات بناتے تھے، اور وہ لوگ جو اتنا بڑی تجارت کرتے تھے کہ پوری دنیا میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور ایسے ان کے باغات اور کھیتیاں کہ سال میں 2 پھل دیتے تھے، اور ہر وقت ان کے ہاں انعامات۔ وہ ایسا علاقہ جو قوم سبا کا تھا، مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ان پر اتنا بڑے انعامات تھے۔ ایک تو ان کے پھل سال میں دو مرتبہ، اور اتنے زیادہ پھل دیتے تھے کہ خالی ٹوکرا لے کر بھی باغ کے نیچے سے گزر جائے تو وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اور ان کا علاقہ اتنا صاف ستھرا آب و ہوا کا کہ وہاں نہ کوئی سانپ نہ بچھو، اور اگر کسی کے سر میں جوں ہوتی تو وہ اس علاقے میں آتا تو خود بخود مر جاتی تھی۔ ایسے پاکیزہ علاقے تھے ان کے، اور وہاں سے لے کر یمن تک ان کے گھروں کے فاصلے بالکل قریب قریب تھے، یعنی اگر آدمی صبح کو چلے تو دوپہر کو اگلی بستی میں پہنچ جاتا تھا، وہاں آرام کرتا، پھر چلتا تو شام کو اگلی بستی میں پہنچ جاتا، رات کو وہاں آرام کرتا۔ یمن تک ان کے علاقے ایسے ہر اعتبار سے نعمتوں سے بھرے ہوئے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی تو نافرمانی کی بنیاد پر ان سب پر ایسا عذاب آیا کہ کوئی بھی نہ بچ سکا۔ وہ جو پہاڑوں کو گھڑنے والے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی اور بالکل لطیف مخلوق ہے، ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا، اس نے ہوا نے وہاں سے ان کو گھروں کے اندر سے نکال کر باہر پھینکا، کھجوروں کی طرح پڑے تھے، بڑے بڑے قدوں والے لوگ تھے۔ اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کی بستی کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ لگائی، سب ختم۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ایک قوم پر عذاب آیا اور دوسرے قوم پر انگارے برسے۔ اور یہ قوم لوط، ان پر عذاب آیا کہ یہ زمین کا پورا طبق آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کیا گیا، اوپر سے پتھر برسے ان پر۔ اور یہ قوم سبا، جن کے باغات اور کھیتیاں تھیں، تو ان کا بند جو ٹوٹا اور سارے کے سارے ہلاک ہوئے، اس میں کچھ نکل گئے وہاں سے، تو وہ سارے باغات جو ہر طرف باغات ہی باغات تھے اور کھیتیاں تھیں، پھر وہ جنگل بنا ہوا تھا، سوائے کانٹے دار بیری کے اور کچھ بھی نہیں ملتا تھا وہاں۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے بطور انذار کے اس امت کے سامنے پیش فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آیا۔ اب یہ رات کے وقت کا جو عذاب،
یہ عذاب دو گنا عذاب ہے، اس لیے کہ اس وقت آدمی رات کے وقت جب سویا ہوتا ہے اطمینان کی نیند ہوتی ہے اور غفلت میں اور امن میں ہوتا ہے، ایسے حالات میں جو عذاب آتا ہے وہ عذاب انسان کو زیادہ پریشان کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان ہوشیار ہو تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے جتنا اس کی وسعت ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے پر جب عذاب آتا ہے تو وہ اس کو تو سنبھلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، موقع ہی نہیں بنتا اس کا، اس لیے اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم رات کے وقت ان پر عذاب بھیجا، او ہم قائلون، یا پھر وہ جب دوپہر کو سوئے ہوئے تھے۔ یہ جو قوم لوط تھی ان پر عذاب جو آیا ہے رات کے وقت آیا، سوئے ہوئے تھے، اور جو قوم شعیب تھی یہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے۔ قائلون قیلولہ سے ہے، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے آرام کو، تو دوپہر کا آرام یہ بھی سکون کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس وقت عذاب آیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، اصل سبق اس آیت سے ہے۔ فرمایا اس وقت ان کی جو پکار تھی وہ یہ تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں۔ پہلے ہی کیا تھا، جب نبی ان کو دعوت دیتے خیر کی طرف تو اس وقت تعویلیں کرتے، ان پر تبصرے کرتے، مقابلہ کرتے اور ان کو جھوٹا قرار دیتے، کبھی جادوگر قرار دیتے، کبھی کچھ۔ جب اللہ کی طرف سے طاقت کا اظہار ہوتا تو پھر کہتے واقعی وہ سچے تھے، ہم ظالم ہیں۔ تو اس وقت کہنے کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ موت سے پہلے موت کے وقت تو اگر آدمی کہے کہ واقعی میں ظالم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس سے پہلے کہہ دے کہ میں ظالم ہوں تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ جب اپنے گناہ کا اظہار اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہو جائے تو یہی انسان کی ندامت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں موقع بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت وہی ہے اور اللہ تعالیٰ وہی فیصلے کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عذاب رکا ہوا ہے، اجتماعی طور پر نہیں آتا۔ ہمیں اس سے نفع اٹھانا چاہیے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ایسی گزری، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فجاءہا، ان کے پاس آیا، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یہ اس وقت آیا جب دوپہر کو سو رہے تھے، فما کان دعواہم، نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آیا، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان قالو، کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما، ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرما، ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور ہمارے دلوں میں اتار دے، اپنی یاد کی لذت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو، اعضاء کو پاکیزگی نصیب فرما، ہمیں اچھی صحبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے کام سے بچا جو ہمارے لیے ندامت کا ذریعہ بنے، یا اللہ ایسے کام نصیب فرما جو ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہمیں شر سے، فتنوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما،
صحت میں برکت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔